تو چلیے آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسے سفر پہ نکلتے ہیں جو بالکل کسی ٹائم مشین جیسا ہے۔ ہم ایک ایسی آبادی کے تاریخی سفر کا جائزہ لیں گے جو ایک قدیم تجارتی مرکز سے بدل کر آج کے پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک بہت ہی جدید ثقافتی ہب بن چکی ہے۔ سب سے پہلے ذرا اس ہندسے پہ غور کریں۔ 5000 یہ کوئی معمولی نمبر نہیں ہے۔ یہ اس عظیم دعوے کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس جگہ کی لگاتار مسلسل تاریخ 5000 سال پر محیط ہے۔ ذرا سوچئے اس ایک جگہ نے وقت کے کتنے اتار چڑھاؤ دیکھے ہوں گے۔ اس پورے سفر کو ہم ان 5 اہم حصوں میں سمجھیں گے۔ پہلے وہ 5000 سال پرانی تاریخ، پھر 712 AD کا نیا دور، اس کے بعد مدینۃ الاولیاء کا وقت، پھر برٹش راج اور آخر میں آج کا ماڈرن دور۔ تو آئیے ان قدیم جڑوں کی تلاش شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 5000 سال پہلے آخر یہاں کیا ہو رہا تھا۔ اپنی آج کی پہچان بننے سے صدیوں پہلے ہی یہ علاقہ بالکل ایک گیم چینجر تھا۔ یہ پورے ساؤتھ ایشیا کے لیے ایک بہت بڑا تجارتی مرکز تھا۔ لوگ یہاں دور دور سے آتے تھے، اور صرف تجارت ہی نہیں، یہ ہندوازم اور بدھزم دونوں کے لیے ایک انتہائی اہم مذہبی مرکز بھی مانا جاتا تھا۔ اور اس قدیم دور کی سب سے بڑی اٹریکشن کیا تھی؟ وہ تھا یہاں کا مشہور زمانہ سورج مندر، جسے سن ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے۔ اس مندر کی اہمیت اور کشش اتنی زیادہ تھی کہ یہ ہزاروں لوگوں کو سفر کرنے پر مجبور کر دیتی تھی، جس نے اس علاقے کو دنیا کے نقشے پر واقعی چمکا دیا تھا۔ اب وقت تھوڑا آگے بڑھتا ہے اور ہم داخل ہوتے ہیں 712 AD کے دور میں، جہاں سے تاریخ ایک نیا رخ لیتی ہے۔ تاریخ کے اس سفر میں 712 AD ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب محمد بن قاسم اس خطے میں آئے۔ یہ آمد آگے آنے والی صدیوں کے لیے اس علاقے کا مقصد اور رخ دونوں بدل کر رکھ دینے والی تھی۔ اب اگر ہم اس تبدیلی کو سمجھیں تو دیکھیں، ایک طرف وہ قدیم ہندو اور بدھسٹ ماحول تھا، اور دوسری طرف اب یہ خطہ تیزی سے ایک اسلامی مرکز میں ڈھل رہا تھا۔ فتح کے بعد سے یہاں مذہب اور ثقافت دونوں نے ایک ایسی نئی شکل اختیار کی جس کی جڑیں انتہائی گہری تھی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے دور کی طرف، جب اس شہر نے ایک روحانی لباس اوڑھ لیا اور بن گیا مدینۃ الاولیاء۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، خاص کر دہلی سلطنت اور بعد میں مغلوں کے دور میں، یہاں صرف اقتدار ہی نہیں بدلا، تجارت نے مزید عروج پایا، اور شاندار آرکیٹیکچر یعنی فن تعمیر نے شہر کی خوبصورتی اور اہمیت دونوں میں اضافہ کیا۔ لیکن ان سب کے درمیان جو سب سے خاص اور ہمیشہ رہنے والی پہچان ابھر کر سامنے آئی، وہ تھی مدینۃ الاولیاء یعنی اولیاء کا شہر۔ یہ جگہ صرف تجارت کے لیے نہیں بلکہ روحانیت اور صوفی کلچر کا ایک بے مثال مرکز بن چکی تھی۔ اور جب ہم اس روحانیت کی بات کرتے ہیں تو حضرت بہاؤالدین زکریا اور شاہ رکن عالم جیسی عظیم ہستیوں کا ذکر لازمی ہے۔ ان خصوصی شخصیات نے یہاں کی ثقافت پر ایسے گہرے اثرات چھوڑے جو آج تک یہاں کی ہواؤں میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اب سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ برٹش راج آنے سے یہاں کیا اچانک اور بنیادی تبدیلیاں آئیں۔ سال آتا ہے 1849، جب یہاں برٹش راج قائم ہوا۔ یہ وہ موڑ تھا جس نے اس خطے کے پورے انتظامی ڈھانچے کو بالکل بدل کر رکھ دیا تھا۔ پرانے نظام کی جگہ ایک بالکل نئے سرچشمے نے لے لی تھی۔ اس دوران ریلوے اور جدید انتظامی سسٹم یہاں پہنچا۔ اس ایک چیز نے پرانی دنیا اور آنے والے انڈسٹریل مستقبل کے درمیان جو فاصلہ تھا اسے تیزی سے ختم کر دیا۔ سفر کرنا اور رابطے کرنا اچانک ایک نئے دور میں داخل ہو گئے تھے۔ اور اسی طرح تاریخ کے اس لمبے سفر سے گزرتے ہوئے اب ہم آج کے جدید دور میں آ پہنچے ہیں۔ آج کے دن یہ شہر صرف اپنی قدیم تاریخ کا محتاج نہیں ہے۔ دنیا بھر میں اس کی پہچان یہاں کے بہترین اور میٹھے آم، بہت ہی نازک دستکاری اور ایک تیزی سے ترقی کرتے ہوئے انڈسٹریل ہب کے طور پر بھی ہوتی ہے۔ یہ ماضی اور مستقبل کا ایک لاجواب کمبینیشن ہے۔ اس پورے سفر کے بعد ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، دنیا میں ایسی کتنی جگہیں ہیں جو لگاتار 5000 سال کی ایسی زندہ تاریخ کا دعویٰ کر سکتی ہیں، جو پرانی تہذیبوں اور جدید دور کو اتنے شاندار طریقے سے اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ یقیناً ایک انتہائی عظیم اور نایاب ورثہ ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ وقت کے اس بہاؤ میں کتنی کہانیاں چھپی ہیں۔